تو اسی طریقے سے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرتے ہوئے الیکشن بھی پوسٹ پونڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی اکانومی بیٹھنے لگی تو آپ جمیل احمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جمیل احمد خان صاحب، 8 فروری 2024 کی تاریخ آ چکی ہے، لیکن قصوری صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پر، ان کا کینڈیڈ اوپینین ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 8 فروری تک ہمیں پہنچتا ہی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے انہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے یہ کتنا خطرناک ہے کہ ہم سب الیکشن کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پر، الیکشن کمیشن اپنی تیاریاں کر رہا ہے، سیاسی جماعتیں اپنی تیاریاں کر رہی ہیں، لیکن اب بھی تاریخ آنے کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دن اس کا انعقاد ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ گو کہ سپریم کورٹ نے ہمیں منع کیا، ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن میں صرف قصوری صاحب کی بات پہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ شکوک ابھی تک کیوں ہیں؟ جی دیکھیں، جب وسوسے پیدا کر دیے جائیں معاشرے میں، اور جب ایسے عوامل ہوں کہ جس میں لوگوں کا ٹرسٹ لیول کو کم کیا جائے یا کم ہو جائے، تو پھر ایسے وسوسے اٹھ سکتے ہیں، اور اس کے عوامل ہوتے ہیں جیسے قصوری صاحب نے بھی فرمایا۔ دیکھیں، اس کے کچھ انٹرنل عوامل ہیں اور کچھ ایکسٹرنل عوامل ہیں۔ جب تک کہ اس کا تجزیہ کر کے ناظرین کے سامنے پیش نہ کیا جائے تو یہ پورا ایک بڑے پیراہے میں سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ اس کا نیشنل پیراہا تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر خرابی اگر جمہوریت پیدا کرتی ہے تو اس کا علاج بھی جمہوریت میں ہی تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، دنیا کی بہت سارے نیشنز نے انکلوڈنگ فرانس نے اس پر تجربہ کیا ہوا ہے 160 سال تک۔ تو ہمارے یہاں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت نے بہت ساری خرابیاں پیدا کی ہیں، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ گورننس کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور معاملات ہوں، لیکن اس کا علاج بھی صرف جمہوریت میں۔ اب آ جاتے ہیں کہ انٹرنل معاملات، اس وقت انٹرنل ڈائنامکس، آپ کی اکانومی کی بات ہو رہی تھی، $136 بلین ایکسٹرنل آپ کے ڈیٹ ہے، یعنی کہ قرض ہے آپ کے اوپر، اور انٹرنل ڈیٹ آپ کے پاس 60,000 بلین روپے کا ہے۔ آپ کی اکنامک کنڈیشن تو یہ ہے کہ ابھی آئی اور ابھی گئی۔ تو ایسی صورت میں آپ کی اکنامک اگر کنڈیشن یہ ہو تو نیشنل سیکیورٹی کا تو پورا دار و مدار آپ کی اکنامکس پر ہے۔ اگر آپ کی اکانومی بیٹھ گئی تو ابھی آپ کو سامنے مثال دے رہے تھے قصوری صاحب سامنے، تو اب چکن اور ایگ کا، انڈے اور مرغی کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ پہلے کیا کیا جائے۔ اگر اکانومی کو ٹھیک کیا جائے تو گورننس ہماری زمین بوس ہو چکی ہے، اور اس گورننس زمین بوس ہونے کی وجہ سے یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل وغیرہ بنایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جس کی ضرورت بھی تھی۔ اور جب میں خود تعینات تھا سفیر کے طور پر یو اے میں، تو وہاں کے سربراہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے ملک میں 24 ایجنسیاں ہیں، ہمارے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تنگ ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اور یہی شکایات مختلف انویسٹر سے اور جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے آتے تھے ان کے طرف سے تھی۔ تو یہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کیے گئے ہیں، جیسے SICF ہے۔ تو اسی طریقے سے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرتے ہوئے الیکشن بھی پوسٹ پونڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی اکانومی بیٹھنے لگی تو آپ 10 الیکشن کرا لیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم فریم بہت کم ہے نا۔ آپ کے پاس ٹائم اور آپ کے پاس اپنے جو دیے ہوئے اندرونی حالات ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بیرونی حالات پر۔ جس طرح بیرونی حالات رونما ہو رہے ہیں اس خطے میں، اور میرا اشارہ اس وقت غزہ سے ہے، ہم نے ابھی تک وہ برداشت ہی نہیں کر پائے یوکرین کے جو امپیکٹ پڑا ہے ہم پر، ہم جیسے ممالک پر اور پر بھی پڑا ہے اور ہم پر بھی پڑا ہے۔ اب اگر غزہ والا معاملہ یہ 4 دن کے پاس کے بعد جس طرح ناتن یاہو کہہ رہے ہیں، جس طرح امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں، تو وہ بڑی شد و مت سے اور بڑی تیزی سے دوبارہ وہی معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ایران کے اس وقت وزیر خارجہ حزب اللہ کے ساتھ میٹنگ لبنان میں کر رہے ہیں، اور ہوتیز اپنے ڈرون ادھر بھیج رہے ہیں اور میزائل فائر کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اگر تھوڑا سا پھیل گیا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بھی ہم پر آ جائے گا۔ تو جب یہ ایسے امپیکٹ آنا شروع ہوں گے تو پھر تو ممکنات ہو سکتا ہے، وگرنہ اس لیکن وقت جو یہ دنیا کے جمیل احمد خان ڈیولپڈ صاحب آپ کی کنٹریز جو ہیں، بات ہے ایک یہ، لاسٹ جملہ کہہ جی دوں، جی پلیز کہیں۔ لاسٹ جملہ، کہ دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر کوئی ملک جمہوریت کو ڈگر سے اتر جاتا ہے تو وہ اس کی امداد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت امداد پر چلنے والا IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ جمہوریت کی پٹری سے ہم اتر جائیں۔
मां सिवाय चंद हमारे ऐसे दोस्त ममालिक हैं जो चाहते हैं कि अथॉरिटेरियन रिजीम हो ताकि हम स्टेबलाइज अपने आप को कर लें और स्टेबलाइज करने के बाद फिर हम चाहे जमहूरियत अपनाएं या जो भी अपनाएं. तो ये दो आरा है हमारे सामने, लिहाजा देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप. So everything is possible before the 8th February or even after 8th February. And there are articles of the Constitution which could be used, which Mr. Kasuri would be in a better position to throw light.